الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ، آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بار اور موقع دیا قرآن پاک کی آیت کریمہ، اس کے الفاظ کو غور و فکر کرنا، سمجھنا، اس کے ترجمے کو۔ تو انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 آج پڑھیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، وہ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو عبادت کا لغوی معنی اس کو سمجھتے ہیں کہ علامہ جوہری لکھتے ہیں کہ عبودیت کی، پہلے تو نعبدو کو ہم سمجھتے ہیں کہ نعبدو میں عین با دال، اس کی کیا ہے، یہ اصل ہے، اس کا مادہ ہے۔ نون جو ہے اس کی ضمیر ہے، اس کے ساتھ جو لگی ہوئی ہے، اور اس کا لغوی معنی عبودیت کی اصل خضوع اور ذلت ہے۔ عبادت کا معنی ہے اطاعت کرنا، اور تعبد کا معنی ہے فرما برداری کرنا۔ جب میں نے پڑھا ایاکا، تو یہ گرامر کے اعتبار سے یہ ایک ضمیر ہے جو کہ واحد مذکر حاضر کی ہے، یہ خاص کے لیے استعمال، خاص تجھ کے لیے۔ ضمیر منصوب منفصل ہے، یہ جو کہ وہ ضمیر ہے جو محل نصب میں واقع ہوتی ہے اور اپنے عامل سے ملی ہوئی جو کہ نہ ہو۔ یہ گرامر کے اعتبار سے ایک بات ہے اس میں۔ تو لغت میں عبادت کا معنی تواضع اور عاجزی کے ساتھ اطاعت کرنا ہے، اور یہاں علامہ سید زبیدی لکھتے ہیں عبادت کا معنی ہے طاعت۔ بعض ائمہ نے کہا کہ عبودیت کی اصل ذلت اور خشوع ہے۔ دوسرے ائمہ نے کہا عبودیت کا معنی ہے رب کے فعل پر راضی ہونا، اور عبادت کا معنی ہے ایسا فعل کرنا جس سے رب راضی ہو۔ تو اس وجہ سے کہا گیا کہ آخرت میں عبادت ساقط ہو جائے گی، عبودت ساقط نہیں ہوگی، کیونکہ عبودت یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی حقیقت میں متصرف ہونے کا عقیدہ نہ رکھے۔ صوفیہ کی اصطلاح میں اس میں لغت کا دخل نہیں ہے، اور جگہ بھی اس پہ قول ہے کہ غلام جو اپنے مولا کی خدمت کرتا ہے اس کی عبادت نہیں کہتے، اور مسلمان جو اپنے رب کی اطاعت کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، عبادت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اعبدو ربکم، اس کا معنی ہے اپنے رب کی اطاعت کرو، اور ایاک نعبد کا معنی ہے ہم خضوع اور عاجزی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں۔ عبادت کا لغت میں معنی ہے عاجزی کے ساتھ اطاعت کرنا۔ اب عبادت کا اصطلاحی معنی سمجھتے ہیں۔ علامہ میر سید شریف لکھتے ہیں کہ نفس کی خواہش کے خلاف اپنے رب کی تعظیم کے لیے مکلف کا کوئی کام کرنا عبادت ہے۔ نفس کی خواہش کے خلاف اور اپنے رب کی تعظیم کے لیے عہد کو پورا کرنا، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنا، جو مل جائے اس پر راضی رہنا، اور جو نہ ملے اس پر صبر کرنا کیا ہے، عبودیت ہے۔ قرآن پاک میں عبادت کا لفظ توحید اور اطاعت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ النساء میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کو واحد مانو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔
ایک اور جگہ ارشاد ہے یاسین میں، الم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی اطاعت نہ کرنا۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ عبادت کا اصطلاحی معنی ہے اعتقاد الوحیت کے ساتھ کسی کی تعظیم اور اطاعت کرنا، اور یا ایہا الناس اعبدوا ربکم کا معنی ہے اے لوگو اپنے رب کو الہ مان کر اس کی تعظیم اور اطاعت کرو، اور ایاک نعبد کا معنی ہے ہم اعتقاد الوحیت کے ساتھ تیری تعظیم اور اطاعت کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں عبد کے جو ہے اطلاقات بھی ہیں، جیسے غلام، 5 قسم کے لوگوں پر عبد کا اطلاق کیا گیا، غلام اور مملوک پر عبد کا اطلاق کیا گیا۔ العبد بالعبدی، سورہ بقرہ میں، غلام کے بدلے میں غلام کو۔ اس کے بعد ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، اللہ مثال بیان فرماتا ہے ایک مملوک کی جس کو کسی چیز پر قدرت نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو اللہ کی تسخیر سے عبد ہیں، یعنی قرآن پاک میں فرمایا، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ قرآن مجید میں 5 قسم کے لوگوں پر عبد کا اطلاق ہے۔ تو پہلا کیا تھا؟ غلام اور مملوک کا۔ دوسرا جو ہے وہ جو اللہ کی تسخیر سے عبد ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں کیا ہیں؟ بطور عبد حاضر ہوں گے۔ کلو من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، اور تیسرا میں کیا ہے قسم؟ جو اپنے اختیار سے اللہ کے عبد ہیں اور عبدیت میں کامل ہیں۔ بنی اسرائیل میں فرمایا ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا، بے شک وہ نوح عبد شاکر تھے۔ بنی اسرائیل میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سبحان ہے وہ جو اپنے مقدس عبد کو رات کے ایک قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ اور نمبر 4 میں کیا ہے قسم؟ کہ جو اپنے اختیار سے اللہ کے عبد ہیں اور عبدیت میں ناقص ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی بہت غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ اس طرح ایک اور جگہ سورہ زمر میں بھی فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہیے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اور 5ویں قسم اس میں قرآن پاک میں جو اطلاق ہے، اس میں جو اپنے اختیار سے غیر اللہ کے عبد ہیں، تو یہاں بھی سورہ فرقان میں فرمایا اور جس دن اللہ انہیں جمع کرے گا اور جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے، پھر اللہ ان معبودوں سے فرمائے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا وہ خود ہی گمراہ ہو گئے تھے۔ سو یاسین میں فرمایا یا حسرتن علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ہائے افسوس ان بندوں پر ان کے پاس جو رسول بھی آیا یہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اب خلاصہ کیا نکلا؟ جو مملوک اور غلام ہیں، جو تسخیراً عبد ہیں، جو اپنے اختیار سے اللہ کے عبد ہیں اور عبد کامل ہیں، اور جو اپنے اختیار سے اللہ کے عبد ہیں اور عبد ناقص ہیں، اور جو اپنے اختیار سے غیر اللہ کے عبد ہیں، ان سب پر قرآن پاک میں عبد کا اطلاق کیا گیا۔ اس میں ایک اور تھوڑا سا مسئلہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ
اپنے غلام کو میرا عبد کہنے کی بھی کراہت اور عبد النبی وغیرہ نام رکھنے کی بھی کچھ تحقیق اس تفسیر میں شامل ہے۔ غلام کے لیے اپنے مالک کو میرا رب کہنا کیا ہے؟ مکروہ تنزیہی ہے۔ اسی طرح مالک کا غلام کو میرا عبد کہنا مکروہ تنزیہ ہے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اپنے رب کو کھلاؤ، اپنے رب کو پلاؤ، بلکہ میرا سید میرا مولا کہے، اور تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے میرا عبد، میری بندی، اسے یہ کہنا چاہیے میرا نوکر، میری نوکرانی اور میرا غلام، کہ اس میں کراہت ہے، یعنی مکروہ تنزیہی ہے کہنا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنے مملوک کے لیے میرا عبد نہ کہے لیکن میرا خادم کہے، نہ مملوک اپنے مالک کو میرا رب کہے لیکن میرا سید کہے۔ اس کے بعد یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَأَنكِحُوا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، سورہ نور میں، اور تم اپنے بے نکاح یعنی آزاد جو مردوں اور عورتوں کو اپنے نیک عباد، غلاموں اور باندیوں سے نکاح کر دو۔ اور اگر اس آیت کی روح سے کسی شخص کو اپنے غلام کو میرا عبد کہنا جائز ہے، اور احادیث میں ممانعت تغلیظ کے لیے ہے، تحریم کے لیے نہیں، اور یہ مکروہ اس لیے ہے کہ یہ لفظ مشترک ہے، کیونکہ اس کا غلام بہرحال اللہ کا عبد ہے۔ اب وہ اگر وہ اسے میرا عبد کہے گا تو اس سے غلام کا مشترک ہونا لازم ہو گیا۔ تو یہاں فقہ نے عبد فلاں نام رکھنے سے منع کیا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عبد النبی نام رکھنا بھی ممنوع ہے۔ تو یہ ایک مطلب تحقیق تھی مختصر، جو آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دی۔ اب ہم چلتے ہیں عبادت کے حوالے سے، کہ عبادت کا اللہ تعالیٰ میں منحصر ہونا۔ اے میرے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد۔ اب اس آیت میں عبادت کا اللہ تعالیٰ میں حصر کر دیا۔ حصر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو قید کر دینا۔ بعض علماء نے اس پر بحث کی ہے کہ اس میں حصر کی کیا وجہ ہے۔ اب اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ مستحق عبادت نہیں ہے، اس لیے ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اس کی یہ توجیہ بھی کی گئی ہے کہ عبادت نہایت تعظیم کو کہتے ہیں، اور نہایت تعظیم اسی کی جائے گی جس نے بے شمار نعمتیں دی ہوں گی، اور چونکہ تمام نعمتیں اسی کی دی ہوئی ہیں، اس لیے عبادت بھی اسی کی جاتی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہم کو عدم سے وجود میں لایا اور جہالت سے نکال کر علم عطا فرمایا، پھر تمام زمین، آسمان، جمادات، نباتات اور حیوانات کو ہمارے نفع کے لیے کیا کر دیا؟ مسخر کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، اور بے شک میں نے تم کو اس سے پہلے پیدا کیا حالانکہ تم کچھ بھی نہ تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشکرون، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا حالانکہ تمہیں کسی چیز کا علم نہ تھا، اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب کو اس نے اپنی طرف سے تمہارے نفع کے لیے مسخر کر دیا۔ تو اس سے بڑا اور کیا انعام ہوگا؟ تو اس کے سوا اور کون عبادت کا مستحق ہوگا؟ اب ایاک نعبد میں جو حرف ہے، اس کے خطاب کو مقدم کرنے کے کچھ اسرار و نکات کو سمجھتے ہیں۔ اس آیت میں یوں نہیں فرمایا نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، بلکہ فرمایا ہے ایاک نعبد۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ضمیر ہے واحد مذکر کی، اس میں خاص طور پر جو ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس میں ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر پہلے ہے اور ہماری عبادت کرنے کا ذکر بعد میں ہے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے
کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہے اور ہماری عبادات بعد میں ہیں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ جس شخص کی نظر نعمت کے وقت نعمت کی بجائے منعم یعنی کہ میں نعمت کرنے والے پر ہو، تو مصیبت کے وقت اس کی نظر مصیبت کی بجائے مصیبت مبتلا کرنے والے پر ہوتی ہے۔ پھر مصیبت مصیبت نہیں رہتی، اور نعمت آنے کے بعد اگر وہ نعمت زائل ہو جائے تو اس کو ملال نہیں ہوتا۔ جس کی نظر نعمت پر ہوتی ہے تو حصول نعمت کے وقت بھی وہ پریشان ہی رہتا ہے، کہیں وہ نعمت زائل نہ ہو جائے، اور مصیبت کے وقت بھی وہ رنج اور افسوس میں مبتلا رہتا ہے۔ جس کی نظر ہر حال میں اللہ پر ہو وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ لہٰذا ان کے مقام کا کیا کہنا، جن کی توجہ کیا تھی ہر حال میں صفات کی بجائے ذات باری تعالیٰ کی طرف رہتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نعمتی، میری نعمت کو یاد کرو۔ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے فرمایا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے میری ذات کو یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ان کی رسائی صفت تک تھی، ہماری رسائی ذات تک کرتی ہے۔ جب اس تصور سے انسان کہے گا تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم، اور اس کی ذات کا اس لیے مقدم ذکر کرے گا کہ وہ ہر حال میں پہلے اس کو دیکھتا ہے، بعد میں اور کو دیکھتا ہے، پھر ایاک نعبد پڑھنے کا کچھ اور ہی لطف ہوگا۔ اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ کامل عبادت یہ ہے کہ تم اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو اور اس سے بالمشافہ خطاب کر رہے ہو۔ اور اس میں یہ حکمت بھی ہے کہ عبادت میں صعوبت اور مشقت تو بہت ہے، لیکن جب عابد کی نظر معبود کے جمال پر ہو اور محو نظارہ ذات ہو تو پھر کسی مشقت اور صعوبت کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایک ایگزامپل بھی ہے، آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ جس طرح مصر کی عورتوں کی نظر جب حسن یوسف پر پڑی تو انہوں نے پھل کی جگہ انگلیاں کاٹ ڈالیں اور ان کو کچھ درد نہیں ہوا۔ اور ایک اور صحابی جب نماز کے دوران جب تیر لگتے رہے تو خون بہتا رہا اور وہی اسی نماز سے نماز پڑھتے رہے۔ اسی طرح بہت زیادہ اگزامپلس ہیں یہاں۔ آگے ہم چلتے ہیں کہ ایاک نعبد میں جمع کا صیغہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لانے کے اسرار اور نکات، اس آیت میں فرما دیا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں پر لفظ جمع لایا گیا کیونکہ اگر بندہ یوں کہتا کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں تو اس سے تکبر اور عجب کا وہم ہوتا، اور جب کہا ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو اس کا حاصل یہ ہے کہ میں تیری عبادت گزار بندوں میں سے ایک عبادت گزار بندہ ہوں۔ اور اس میں کیا ہے؟ تواضع، عاجزی، انکساری۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بندہ اپنی عبادت کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ اس کا اللہ تعالیٰ کے سامنے ذکر کرے، اس میں بہت سے نقائص اور تقصیرات ہیں، اس لیے وہ اپنی عبادت کو تمام عبادت گزاروں کی عبادت میں درج کر کے ذکر کرتا ہے۔ ان عبادت گزاروں میں صالحین ہیں اور مقبولین بھی ہیں جن کی عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اور اس کے کرم سے بعید ہے کہ وہ بعض کی باتیں قبول کر دے اور بعض کو مسترد کر دے۔ یہاں علامہ محی الدین نے ایک بہت ہی ایک شرعی مسئلہ بھی یہاں بیان کیا کہ جو آدمی مختلف جنس کی چیزوں کو ایک ہی بندے سے جب فروخت کرے تو پھر خریدار بعض چیزوں کے کسی عیب پر مطلع ہو تو کیا اس کو تمام چیزیں واپس کرنے کا اختیار ہے یا نہیں؟ وہ بعض چیزوں کو رکھ لے اور بعض کو واپس کر دے۔ تمام چیزیں ایک ہی بندے کو یعنی کہ بیچنا اور فروخت کی گئیں، وہ ان میں تفریق نہیں کر سکتا۔ مثلا کوئی شخص مثال کے طور پر کہ کسی شخص نے سیبوں کا ایک کریٹ خریدا اور کوئی ایک سیب داغدار ہو تو وہ صرف اس سیب کو واپس نہیں کر سکتا، یا سب کو واپس کرے گا یا سب کو رکھے گا۔ اسی طرح جب عبادت گزار نے اپنے بندے عبادت کو ناقص اور معیوب جانا تو اس نے اپنی عبادت کو الگ نہیں پیش کیا بلکہ تمام عابدوں کی عبادت میں درج کر دیا، اس امید سے کہ تمام عبادات مسترد نہیں ہوں گی، کیونکہ ان میں بعض مقبولین کی عبادات بھی ہیں، اور جب باقی مقربین کی عبادات مقبول ہوں گی تو اس کی عبادت بھی مقبول ہو جائے گی۔ یہی اس کے کرم عظیم کی مناسب اور فضیل عمیم کے لائق ہے۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھر میں نماز پڑھنے پر ایک نماز کا اجر ہے، اور قبائل کی مسجد، محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے پر 25 نمازوں کا، بعض روایات کے مطابق تو 27 نمازوں کا ہے، اور جامع مسجد میں نماز پڑھنے پر 500 نمازوں کا اجر ہے۔ مسجد اقصی میں 50,000 نمازوں کا اجر، اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا 50,000 نمازوں کا اجر جو ہے لکھا ہوا ہے، اور مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا اجر 1,00,000 نمازوں کا اجر ہے۔ یہ مشکات شریف میں اس حدیث کو بیان کیا گیا۔ اجر میں اضافے کی وجہ ایک تو ان مساجد کی عظمت ہے اور خصوصیت ہے، دوسری وجہ کیا ہے کہ محلے کی مسجد کی نسبت بڑی مسجد میں زیادہ نمازی ہوتے ہیں، جہاں زیادہ نمازی ہوں گے وہاں اللہ کے نیک بندے بھی زیادہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب اور نیک بندوں کو زیادہ اجر عطا فرمائے گا، اور ان کے واسطے سے سب نمازوں کو زیادہ اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ حاصل کیا یعنی اس نقطے پر جیسے جیسے نمازوں کی تعداد بڑھتی جائے گی، اجر و ثواب بڑھتا جائے گا، اس لیے بندہ اپنی عبادت کا علیحدہ ذکر نہیں کرتا، بلکہ تمام عابدوں کی عبادت میں اپنی عبادت شامل کر کے ذکر کرتا ہے، تاکہ اسے بھی وہ برکتیں مل جائیں جو مقربین بارگاہ ناز کے طفیل سب عابدوں کو ملیں گی۔ اس طرح الحمدللہ ایاک نعبد کی جو ہے آج لفظی اس کا ترجمہ اور ایک مختصر تفسیر آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔